بسرو وما طغى نگاہوں والا رہتا ہے. اسے دیکھنے کے بعد اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ایمان کون لائے گا؟ اے میرے صحابہ، تمہاری نگاہوں کے سامنے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر میں انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کرتا ہوں. اسے دیکھنے کے بعد اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ایمان کون لائے گا؟ اے میرے صحابہ، تمہاری نگاہوں کے سامنے ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریوں کو میں کلمہ پڑھاتا ہوں. اسے دیکھنے کے بعد اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ایمان کون لائے گا؟ اے میرے صحابہ، تمہاری نگاہوں کے سامنے جابر کے مردہ بچوں کو میں دوبارہ زندگی دیتا ہوں. اسے دیکھنے کے بعد اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ایمان کون لائے گا؟ اے میرے صحابہ، تمہاری نگاہوں کے سامنے میں درختوں کو اشارہ کرتا ہوں تو میرے قدموں میں چھوٹ جاتے ہیں. اسے دیکھنے کے بعد اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ایمان کون لائے گا؟ اے میرے صحابہ، تمہاری نگاہوں کے سامنے جانور مجھے سجدہ کرتے ہیں. اسے دیکھنے کے بعد اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ایمان کون لائے گا؟ اے میرے صحابہ، تمہاری نگاہوں کے سامنے میں جس کھاری کنویں میں اپنا لعاب ڈالتا ہوں وہ میٹھا ہو جاتا ہے. اگر اسے دیکھنے کے بعد تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ایمان کون لائے گا؟ جشن عید میلاد النبی مسلک اعلیٰ حضرت سرزمین نظر گنج علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. بابا نبی نے کہا ہے صحابہ تمہارے ایمان میں کوئی تعجب والی بات نہیں، اس لیے کہ میں تمہارے سامنے رہتا ہوں. مجھے دیکھنے کے بعد اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ایمان کون لائے گا؟ اب میرے آقا نے پھر کہا بتاؤ تو کون ہے جس کا ایمان تعجب خیز ہے؟ اب صحابہ نے بستہ عرض کر دی، اے آقا اب ہمارا علم جواب دے چکا ہے، اب ہمیں معلوم نہیں ہے وہ کون ہے جس کا ایمان تعجب خیز ہے، وہ کون ہے جس کا ایمان حیرت میں ڈالنے والا ہے، وہ کون ہے جس کا ایمان حیرت کے سمندر میں مستغرق کرنے والا ہے. یا رسول اللہ اب آپ ہی بتا دیں وہ کون ہے جن کا ایمان تعجب خیز ہے؟ نظر گنج کے زندہ دل مسلمانوں مصطفیٰ کا جواب سنو اور اپنی قسمتوں پر ناز کرو. تم آج مصطفیٰ کا جشن سجانے بیٹھے ہو، مصطفیٰ نے کیسا تمہارا جشن سجایا ہے آؤ ذرا دیکھو. یا رسول اللہ اب آپ ہی بتا دیں وہ کون ہے جن کا ایمان تعجب خیز ہے؟ تو مصطفیٰ نے کہا اے میرے صحابہ نہ فرشتوں کا ایمان تعجب خیز ہے، نہ انبیاء کا ایمان تعجب خیز ہے، نہ تمہارا ایمان تعجب خیز ہے. یا نبی پھر کس کا ایمان تعجب خیز ہے؟ تو مصطفیٰ نے 1500 سال پہلے فرمایا تھا اے میرے صحابہ تمہارے پاس کچھ لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا بلکہ میرا نام سنا ہوگا کہ آمنہ کے آنگن میں عبداللہ کی پشت سے، آمنہ کے بدن اندر سے کوئی پیدا ہونے والا پیدا ہوا ہے. مجھے دیکھا نہ ہوگا، صرف میرا نام سنا ہوگا، لیکن عشق کا آنند یہ ہوگا کہ کیسے ہوگے یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاؤ نہ جا تو جہاں بھولا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرے جہاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج سے کسی کا بھی ڈال میں نے اپنے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا جب مصطفیٰ نے صحابہ کی جماعت میں تمہارا تذکرہ کیا تھا. سبحان اللہ. ہم ہی تو ہیں وہ، ہم ہی تو ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، صرف نام ہی تو سنا ہے، نام ہی تو سنا ہے. اور نام ہی سننے کی برکتیں یہ ہے کہ عاشق صادق بریلی کی سرزمین سے مفتی اعظم ہند کی صورت میں کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے؟ تیرے نام پر سب کو بار. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. جنہوں نے دیکھا نہیں بلکہ جب عاشقوں کی فہرست میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو گویا مصطفیٰ نے یہ کہا تھا ارے عاشق ایسے ایسے عاشق ہوں گے کہ جب وہ میرا تذکرہ کرنا چاہیں گے تو مجھ سے خود پوچھیں گے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک کہوں تجھے، باب خلیل کا تجھے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس بے تناہی سے
اری اے راہو میرے شام میں کیا کیا کہوں. زندہ باد واہ 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 زندہ باد زندہ باد واہ 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 سبحان اللہ واہ اے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے واہ تجھے. اور وہی امام عشق و محبت جب اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت